آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک نہایت ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ٹاپک پہ، اور یہ جو ٹاپک ہے یہ مارکیٹنگ کے جو پروفیشنلز ہیں یا جو مارکیٹنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ ایک بڑی ہی انفارمیشن کا باعث بنے۔ ہم بات کرنے لگے ہیں واچ انڈسٹری پہ، یعنی گھڑیوں کی انڈسٹری۔ اگر ہم اس انڈسٹری پہ نظر ڈالیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو واچ انڈسٹری ہے یہ 500 سال سے زیادہ پرانی ہے، اور اس کا آغاز جرمنی سے ہوا 16 سینچری کے شروع میں، یعنی تقریباً سن 1500 یا 1505 میں اس کا آغاز ہوا جرمنی سے۔ لیکن 1550 تک، یعنی جو 16ویں صدی کے وسط تک، جو سوئٹزرلینڈ ہے یا جو سوئس کمپنیز ہیں وہ ایک بڑے ہی آرگنائز طریقے سے انہوں نے اس انڈسٹری میں قدم رکھا، اور اس وقت سے لے کے آج تک اس انڈسٹری کو بڑے بھرپور طریقے سے ڈومینیٹ کر رہی ہے۔ دوستو، اس سارے عرصے میں جو اس میں سب سے زیادہ قابل ذکر جو واقعہ پیش آیا، جو کہ آج ہم یہاں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے کوارٹز ریولوشن۔ یہ بات ہے تقریباً 1969 کی، جب جاپنیز کمپنیز نے کوارٹز کے اوپر بیسڈ یا اس کی ٹیکنالوجی پر بیسڈ گھڑیاں متعارف کرائیں۔ یہ ٹیکنالوجی ایسی تھی جو اس میں کہ کوارٹز کرسٹل کا استعمال کیا گیا تھا، اور اس کے نتیجے میں گھڑیاں بنانے کی جو قیمت تھی، یعنی ان کی جو کاسٹ آف مینوفیکچرنگ تھی، وہ بڑی نمایاں طور پر کم ہو گئی ایز کمپیئر ٹو مکینیکل واچز۔ اور دوسرا یہ کہ ان کی جو ایکوریسی تھی وہ مکینیکل واچز سے کہیں زیادہ بہتر تھی۔ تو یوں جاپنیز کمپنیز ایک بڑے بھرپور انداز میں اس انڈسٹری میں آئے، اور انہوں نے آ کے اس انڈسٹری کے اندر ایک تہلکہ مچا دیا، کیونکہ انہوں نے اپنے میس پروڈکشن اور اس کوارٹز ٹیکنالوجی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہائی ایکوریسی کو دیتے ہوئے انہوں نے دنیا میں ڈومینیٹ کرنے لگ گئے، اور نتیجتاً یہ جو مکینیکل واچز بنانے والی جو سوئس کمپنیز تھیں وہ ایک شدید مشکلات کا سامنا کرنے لگی، بلکہ کچھ ایسی کمپنیز تھیں جن کو اپنا زندہ رہنا مشکل ہو۔ تو یہ سب لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ مکینیکل واچز اور سوئس واچ انڈسٹری کا یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا یہ خاتمہ ہو جائے گا اس کوارٹز کرسٹل اور جاپنیز آن سلاٹ سے۔ اب اس میں جو سب سے اہم اور انٹرسٹنگ چیز جو یہاں پر اس کہانی میں شروع ہوتی ہے وہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے کمپٹیشن ہے تو اب آپ کے پاس دو راستے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کا جو کمپیٹیٹر ہے وہ آپ اس کے اسٹرانگ ایریاز میں جا کے آپ اس کو کمپیٹ کریں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کھیل کو اپنے اسٹرانگ ایریا میں لے آئیں۔ جیسا کہ جاپنیز کمپنیز جو کہ کمپیٹ کر رہی تھیں لو کاسٹ پہ اور ساتھ ہی ساتھ ہائی ایکوریسی پہ، اس کی جگہ اگر جو رولیکس بھی اسی کو کمپیٹ کرتی تو شاید اس کا بھی وہی حال ہوتا جو اور جو ہے سوئس کمپنیز کا ہوا، جو کہ مکینیکل واچز بنا رہی۔ لیکن رولیکس نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کھیل کو وہاں لے گئے جہاں پر وہ لوگ اسٹرانگ تھے، یعنی ان کا جو ایک امیج تھا ہائی کوالٹی، اعلیٰ کرافٹسمنشپ کا اور اسٹیٹس کا، انہوں نے وہاں پر کھیل کو لے گئے، اور انہوں نے اپنی جو مارکیٹنگ تھی، جو کمیونیکیشن تھی، جو وہ کسٹمرز تک کچھ اس انداز میں پیش کی کہ یہ ایک جو گھڑی ہے رولیکس کی، یہ بیسکلی ایک سرٹن کلاس کو بلانگ کرتی ہے، یہ ایک سرٹن کوالٹی کے اوپر مبنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ
کہ یہ ایک خاص اسٹیٹس کو شو کرتا ہے، یعنی ایک یہ اسٹیٹس سمبل کے طور پر انہوں نے اس کو پریزنٹ کیا، اور انہوں نے یہ بتایا کہ جو شخص یہ گھڑی پہنتا ہے وہ بیسکلی دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ وہ ایک سرٹن کلاس اور ایک سرٹن کیٹیگری سے بلانگ کرتا ہے، جو کہ ایک ویلدی اور ایک ایکسکلوسیو کلاس ہے۔ تو اس جو کمیونیکیشن سے انہوں نے اپنے جو کمپٹیشن ہے اس سے وہ دور رہے، اور گو کہ ان نمبرز وہ انہوں نے گھڑیاں کم بیچی، لیکن ان ٹرمز آف ویلیو انہوں نے جو ہے وہ دنیا میں نمبر 1 پوزیشن اپنی نہ صرف برقرار رکھی، بلکہ اس سے ان کی سیلز جو ہیں وہ ان ٹرمز آف ویلیو اور بڑھ گئی۔ اور اگر ہم اب اس وقت یعنی سن 2025 یعنی پچھلے سال کے اگر ہم اعداد و شمار دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جو رولیکس ہے وہ ان کی جو ٹوٹل سیلز ویلیو ہے وہ $10.2 بلین تھی۔ یہ جو ویلیو ہے یہ میں ساتھ واضح کر دوں کہ چونکہ رولیکس ایک پرائیویٹلی اونڈ کمپنی ہے تو یہ اپنے جو فگرز ہیں یہ پبلکلی پبلش نہیں کرتے، مگر جو فائنینشیل اینالسٹ ہیں ان کے ایک بڑے محتاط اندازے سے کے مطابق یہ فگرز جو ہیں سامنے آئی ہیں، یعنی ان کی جو 2025 کی جو اینول سیلز تھی وہ $10.2 بلین تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں جو دوسری کمپنی ہے دوسرے نمبر پر ان ٹرمز آف ویلیو وہ کارٹیر ہے۔ کارٹیر بھی ایک جو ہے وہ سوئس کمپنی ہے، ویسے تو ابتدا میں وہ ایک فرینچ کمپنی تھی، لیکن یہ کہ وہ اب سوئس اونڈ ہے، اور ان کی جو سالانہ سیلز تھیں وہ $2.5 بلین تھی۔ تو آپ دیکھیں گے کہ پہلے اور دوسرے نمبر میں کتنا فرق ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو تیسرے نمبر پر وہ بھی ایک سوئس کمپنی ہے، وہ اومیگا ہے، جن کا کہ سالانہ جو سیلز تھی 2025 کی وہ $1.9 بلین کی۔ اور اگر ہم اس کے مقابلے میں جو جاپنیز ان کے جو کمپیٹیٹرز ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں تو اس میں سٹیزن اور جو کیسیو سیکو یہ بہت پیچھے نظر آتی ہیں۔ کہ سٹیزن کی جو سالانہ سیلز پچھلے سال تھی یعنی سن 2025 میں وہ قریباً $2.5 بلین کی تھی، اور اس کے بعد جو سیکو اور کیسیو ہے ان دونوں کمپنیوں کی جو سیلز ہیں وہ قریب $2 بلین کے قریب۔ تو آپ دوستو دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ ایک اپنی جو کمزوری ہے اس کو آپ کس طرح سے اپنی اسٹرینتھ میں کنورٹ کرتے ہیں۔ یہ اس کی بہترین مثال یہاں ہمیں نظر آتی ہے، اور آپ دیکھیں کہ اگر اور کس طریقے سے ایک سرٹن ایکسکلوسیوٹی اور ایک سرٹن کلاس سے جب آپ اپنی پروڈکٹ کو منسلک کر لیتے ہیں تو اس میں پھر آپ جو ہے وہ پرائس جو ہے وہ ایک بیریئر نہیں رہتی، بلکہ پرائس جو ہے وہ ایک آپ کا بلکہ جو ہائی پرائس ہے وہ آپ چارج کرتے ہیں، اور آپ کا جو obviously جو پروفیٹیبلٹی ہے اس کے نتیجے میں وہ بہت بڑھ جاتی ہے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔